السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر تعریف اس رب کے لیے جو دلوں کے راز بھی جانتا ہے، اور ہر درود اس نبی پر جو امت کے ہر رنج و غم میں ہمارے لیے روئے۔ میرے عزیز ساتھیوں، کبھی کبھی انسان صبر کرتے کرتے تھک جاتا ہے، دعائیں، آنکھوں سے بہتے آنسو، سجدوں میں لمبی آہیں، اور پھر بھی لگتا ہے جیسے آسمان خاموش ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا واقعی اللہ نہیں سنتا؟ کیا اس کے خزانے میں کمی ہے؟ نہیں، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بندہ دعا سے کب تھکتا ہے اور یہ صبر اسے کس مقام تک لے جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سالوں اپنے بیٹے یوسف کو یاد کیا، بینائی چلی گئی مگر صبر ختم نہیں ہوا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری نے جکڑ لیا مگر ان کے ہونٹوں پر شکوہ نہیں آیا۔ یاد رکھیں، اللہ بعض اوقات وہ چیز نہیں دیتا جس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، بلکہ وہ چیز دیتا ہے جس کی ہمیں واقعی ضرورت ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھی وہ ہمیں صبر دے دیتا ہے، کیونکہ صبر کا انعام صرف دنیا میں نہیں، آخرت میں بھی ہے۔ کبھی آپ نے دل سے سوال کیا ہے کہ آخر کب وہ وقت آئے گا جب زندگی کے یہ تھکے ہوئے دن بدلیں گے؟ کب وہ دعائیں قبول ہوں گی جو برسوں سے لبوں پر ہیں؟ کب اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ ملے گا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں؟ زندگی کی ٹھوکریں کھا کر، لوگوں کی باتیں سہ کر، اور تقدیر کے زخموں کو سہلاتے سہلاتے جب دل تھک جاتا ہے تو انسان کو لگتا ہے کہ اب بس، اب اور نہیں ہوتا۔ لیکن یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان اگر اللہ کا دامن تھام لے تو اس کے صبر کی کہانی عرش تک جا پہنچتی ہے۔ صبر کی کہانی آسان نہیں ہوتی، یہ ٹوٹنے، بکھرنے اور اندر ہی اندر جلنے کا نام ہے، اور پھر اس سب کے باوجود خاموش رہنے کا نام ہے۔ بعض اوقات تو لگتا ہے کہ اللہ نے سننا چھوڑ دیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ خاموش ضرور ہوتا ہے لیکن غافل نہیں ہوتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یاد کریں، سالوں تک یوسف علیہ السلام کی جدائی برداشت کی، آنکھیں سفید ہو گئیں لیکن زبان پر شکایت نہیں آئی، صرف یہ کہا کہ انما اشکو بثی و حزنی للہ، یعنی میں تو اپنا دکھ اور غم صرف اللہ سے بیان کرتا ہوں۔ اور اگر دل تھک گیا ہو تو ذرا اس نبی کو یاد کیجئے جنہیں طائف کے بازاروں میں پتھر مارے گئے، خون بہا، جوتے چپک گئے، مگر ان کے ہونٹوں پر یہ الفاظ تھے: اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے ان سب کی کوئی پرواہ نہیں۔ کیا یہ صبر نہیں؟ کیا یہ وفا کی انتہا نہیں؟ جہاں تکلیف پر آہ نہ ہو بلکہ رب کی رضا تلاش کی جائے۔ یہی وہ صبر ہے جو ہمیں سکھایا گیا کہ درد میں بھی رب کی رضا تلاش کریں، دھڑکنوں کے شور میں بھی رب کی طرف لو لگا لیں۔ تو اگر آپ بھی ٹوٹ چکے ہیں، کسی انسان کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے ٹوٹیں۔ یاد رکھیں، جس دن آپ تھک جائیں گے اس دن اللہ آپ کی تھکن دیکھ رہا ہوگا۔ جس رات آپ ٹوٹ کر روئیں گے اس رات اللہ آپ کے آنسو شمار کرے گا، کیونکہ وہ تو ارحم الراحمین ہے جو اپنے مخلوق سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اب اگر آپ صبر سے تھک چکے ہیں تو صبر چھوڑے نہیں، اللہ سے اور قریب ہو جائیں، کیونکہ جب کوئی راستہ نظر نہ آئے تو بس ایک ہی دروازہ کھلا ہوتا ہے، وہ ہے دعا کا دروازہ۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ ویڈیو صرف ایک پیغام نہیں، یہ ایک دل کی آواز ہے، ان سب کے لیے جو آزمائش میں ہیں مگر رب سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو لگے کہ کسی اور کو بھی یہ باتیں سننی چاہیے تو پلیز پلیز اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ شاید آپ کا ایک قدم کسی اور کے آنسو روک دے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی سچے خاموش دل کی باتیں آپ تک پہنچتی رہیں تو میرے چینل خالص اسلام کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہم آپ سے جڑے رہیں۔ کمنٹ میں مجھے یہ بھی بتائیں، کیا آپ نے کبھی صبر کرتے ہوئے اللہ کی خاموشی محسوس کیا؟ اور کیا اس ویڈیو نے آپ کے دل کو تھوڑا سا بھی سکون دیا؟ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے سب زخم بھر دے اور آپ کی دعاؤں کے دروازے کھول دے، آمین۔ السلام علیکم۔